السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل کرے، تمام مسئلے مسائل حل کرے، آمین۔ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو میرے ولاگس دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں پلیز، اور ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ابھی میں نے نیو اسٹارٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، جب یہ آفس جاتے ہیں تو میں نے اوپر سے کھڑکی میں سے دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور جب تک یہ چلے نہیں جاتے ہیں تو پڑھ رہی ہوتی ہوں، دعائیں دے رہی ہوتی ہوں ان کے لیے بھی، اپنے تمام جاننے والوں کے لیے، تمام آدمیوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، کہ اللہ پاک انہیں خیریت سے لے کے جائے اور خیریت سے لائے۔ اور بس یہاں سے دن کا میرا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ناشتہ میں ان کے ساتھ کر لیتی ہوں، لیکن جب وہ عبداللہ جب اٹھتے ہیں تو ناشتہ پھر ان کے ساتھ بھی دوبارہ سے لگتا ہے، لیکن وہ میرے بیٹے کا ناشتہ ہوتا ہے اور ساتھ میں بھی کر لیتی ہوں، یعنی کہ میرے دوپہر کا کھانا ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی روٹین چل رہی ہے۔ اب عبداللہ کے اسکول جانے کا بھی ہوگا تو پھر روٹین دوبارہ سے چینج ہوگی، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بیٹے کو، عبداللہ کو، یہ عادت کروائی ہوئی ہے کہ وہ جب بھی ان کے بابا آتے ہیں شام میں تو ان کے پاس جو بھی سکے ہوتے ہیں، کھلے پیسے، وہ انہیں دیتے ہیں، اور یہ ایک باکس رکھا ہوا ہے، وہ شوق سے اس میں تمام جو ہے نا وہ سکے وغیرہ وہ ڈالتے ہیں، اور وہ جمع کرنے کی عادت کروائی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اسے بھی کہیں نظر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مما یہ رکھ لیں اور میں یہ جمع کروں گا، اور بس بہت خوش ہوتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ اچھی عادت جو ہے نا، یہ ہمیں بچوں کو مطلب بتانی چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے بھی جائیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ کیا چیز ہے۔ ہمیں اس طریقے سے پیسوں کو کچھ جمع بھی کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ پیسے جو ہوتے ہیں وہ ہم الگ سے رکھتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات نکالنے کے لیے۔ تو وہ اس کا بھی میرے بیٹے کو بہت شوق ہے کہ کبھی بھی کوئی اس طریقے سے کسی کی آواز سنے گا، کسی مانگنے والے کی، تو بس کہے گا مما آپ پیسے دے دیں، اللہ بابا آئے ہیں ان کو پیسے دے دیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرانی چیزیں بھی نکال کے رکھ دے گا کہ مما یہ اب یوز کی نہیں ہے تو یہ رکھ دے، ہم یہ کسی کو دے دیں گے، کسی کو چاہیے ہوگی نا، کسی کو ضرورت ہوگی تو ہم دے دیں گے۔ تو ہم بچوں کے سامنے اچھی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ یہ ان کی ایج ہوتی ہے سیکھنے کی، تو وہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ دن بھر بیٹے کے ساتھ ہی ہوتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ اچھی باتیں اسے بھی سکھاؤں، اور جو ہے مطلب میں اپنے بیٹے کو سکھاتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں کہ اس طریقے سے ہم دونوں میاں بیوی بس لگے ہی رہتے ہیں۔ وہ شام میں آئے آفس سے تو ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں اور پھر باتیں، اور یہ مغرب کا وقت اسٹارٹ ہو گیا تو جیسے ہی مغرب کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے پھر تمام پورے گھر کی لائٹس آن کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں تمام یہ پورے گھر کی لائٹس آن کر رہی ہوں، اور کبھی میں کر دیتی ہوں، کبھی ہسبینڈ کر لیتے ہیں، تو بس یہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں کہ جیسے اذان کا وقت ہو گیا، بس وہ میں اذان کی آواز ہی بڑی اچھی آ رہی تھی، لیکن بیک گراؤنڈ سے بہت شور کی آواز بھی آتی، تو اس وجہ سے میں وہ آپ کو نہیں سنا سکی۔ تو گھر روشن مغرب کے وقت بہت اچھا لگتا ہے، کر دینا چاہیے۔ اور یہ سامنے سے جو لائٹس وغیرہ لگی ہیں یہ بھی آن ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو تمام گلیاں بہت سج گئی ہیں اور بہت لائٹنگ ہو گئی ہے، اس لیے عبداللہ نے بھی ضد کی کہ مجھے بھی لائٹس لینی ہے، تو وہ بہت خوش ہے، دیکھیں لائٹس لے کر آیا ہے اور وہ اتنا انجوائے کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس اب بابا اب ہم بھی لائٹ لگائیں گے۔ تو وہ جیسے آفس سے آئے، چائے پی، پھر وہ عبداللہ کو ہی ساتھ لے کے گئے، اور یہ دیکھیں لائٹنگ کی ہے، اور یہ اتنا ماشاءاللہ خوش ہو رہا ہے۔ اور میں اسے یہی بتا رہی تھی کہ بیٹا یہ ہم لائٹنگ کیوں کرتے ہیں اور کس وجہ سے، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتہ، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اچھا ہے لگائیں، لیکن ان کو وجہ بھی بتائیں کہ ہم یہ کیوں اس طریقے سے لائٹس لگا رہے ہیں۔ تو کافی جب ہم گھومتے ہیں باہر تب بھی وہ دیکھتا ہے، تو اب وہ اتنا خوش ہے کہ چلو میرے گھر میں بھی لگ گئی ہے لائٹس، اور خود لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم نے بتایا کہ نہیں بیٹا یہ اب آپ چھوٹے ہو، نہیں لگا سکتے ہو، بابا لگائیں گے، تو پھر وہ اس طریقے سے خوش تھا۔ اور پھر میں نے آج دوپہر میں کھانا نہیں بنایا تھا، رات میں جب میں نے یہ کھانے کا سٹارٹ کیا ہے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آلو انڈے کا سالن بنا دو۔ ویسے تو آلو انڈے جو ہیں وہ اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں، لیکن میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ روٹی کے مقابلے میں چاول زیادہ پسند کرتے ہیں،
تو میں نے کہا کہ میں روٹی نہیں بناؤں گی، ایک تو ویسے بھی بہت لیٹ ہو چکے تھے کھانا بنانے میں، ان کا چاول جلدی بن جاتے ہیں تو میں چاول ٹرائی کروں گی۔ پھر یہ ہے کہ ہسبینڈ کھانا آفس بھی لے کے جاتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے میں پہلے اچھا وہ روٹی کے حساب سے تو ظاہر سی بات تھوڑا سا گاڑھا گاڑھا کھایا جاتا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے لیے نکال دوں گی اور اس کے بعد ہم چاول کے حساب سے کر لیں گے۔ تو میں یہ کرتی ہوں کہ پیاز براؤن کر کے نا پھر اسے ٹماٹر کے ساتھ پیس لیتی ہوں، تو پھر وہ بڑا اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے، مسالہ بھی جلدی سے بھون جاتا ہے۔ ویسے تو میں اس میں دہی ڈالتی ہوں، لیکن ہسبینڈ سے کہا تھا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہسبینڈ کو بہت ساری چیزیں بتاؤ تو وہ کچھ ایک آدھ چیز بھول کر ہی آ جاتے ہیں، تو وہ دہی نہیں لے کر آئے، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو دہی نہیں تو ٹماٹر کے ساتھ ہی بنا لیتی ہوں، بنانا تو تھا نا، کچھ بھی جگاڑ تو لگانا ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میں نے ٹماٹر کے ساتھ بنایا اور اتنا یمی اتنا ٹیسٹی سالن بنتا ہے۔ جب بھی آپ پیاز براؤن کریں نا تو ثابت گرم مسالہ اس میں تھوڑا سا ڈال کے اسے براؤن کریں، اور جب آپ اسے پیس لیں گی تو مسالہ بھی کچھ پس جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے، لیکن اچھا خاصا پس جاتا ہے، جو پھر اس کا فلیور آتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں، اور بس میری یہ ہوا کہ آلو انڈے کا سالن جو ہے، انڈے میں نے پہلے بوائل کر دیے۔ انڈے مجھے ہم انڈے جو ہے نا تھوڑے سے فرائی بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کم تھا اور پھر نا زیادہ ٹائم نہیں تھا، رات ہو چکی تھی، بس جلدی جلدی کھانا بنانے کیا، فرائی نہیں کیا میں نے۔ اور جو مسالہ پیسا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا، پیاز ٹماٹر ہری مرچیں ادرک لہسن تو میں پیسٹ بنا کے ویسے ہی رکھتی ہوں۔ ہاں اور ایک بات اور، میں آپ کو ادرک لہسن کا پیسٹ دکھانا بھول گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے پچھلے ولاگ میں جب میں وہ پیس کے رکھ رہی تھی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اس مہینے کا اسٹارٹ تھا اور اب مہینہ اینڈ ہونے کو ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیسٹ بالکل بھی نہیں کلر چینج کرتا ہے۔ میں نے سوچا تھا میں اس ولاگ میں دکھاؤں گی، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا مسالہ جو پیسٹ ہے وہ ختم ہونے کو ہے، لیکن اس کا کلر بالکل بھی نہیں چینج ہوا۔ تو یہ ہے کہ میں کوئی آئل وغیرہ نہیں ڈالتی ہوں، لیکن بس لہسن جو ہے وہ دیسی لیتی ہوں، تو جو دیسی لہسن ہوتے ہیں تو وہ مطلب چائنا کے اس میں محنت نہیں ہوتی، وہ اچھے موٹے ہوتے ہیں، لیکن دیسی جو ہوتے ہیں نا وہ بہت چھوٹے چھوٹے، اس میں محنت ہے، لیکن یہ کہ آپ کا پیسٹ خراب نہیں ہوگا نا، اس کا کلر خراب نہیں ہوگا، چلتا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آلو انڈے کا سالن ریڈی ہے۔ پوری نہیں ریسیپی میں بنا سکی کیونکہ ہمارے لائٹ کا بھی بہت ایشو ہو رہا تھا، اور یہ ساتھ میں چاول میں بھگارے ہوئے بنا رہی ہوں، کیونکہ جو بھی شوربے والا مطلب گوشت کا سالن، چکن کا سالن، آلو انڈے کا سالن بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھگارے ہوئے چاول بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جب دال چاول بنتے ہیں تو دال چاول کے ساتھ جو ہے وہ چاول بوائل ہوتے ہیں۔ تو بس یہ کھانا میرا چاول بن رہے ہیں، یہ سالن اسٹارٹ ہو گیا ہے، اب یہ دیکھیں ہمارا ڈنر اور بالکل ریڈی ہے، دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے سالن کا۔ تو جب پیاز براؤن کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ بہت ڈارک براؤن کر دیتے ہیں، جس سے سالن کا کلر نا ڈارک ہو جاتا ہے، تو سالن کا کلر تو تھوڑا سا ریڈش اچھا لگتا ہے نا، تو بس اس لیے کہ زیادہ براؤن نہ کریں، گولڈن براؤن کریں۔ پھر دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے۔ تو پلیز آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں میرا چینل، پلیز پلیز سبسکرائب کریں، فل لائک کیا کریں ویڈیو کو، اور اگر کچھ پسند نہیں آتا تو بھی مجھے کمنٹ کریں، اور کچھ پسند آتا ہے تو بھی کمنٹ کریں، اپریشیٹ کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کی تعریف سے کچھ ہو تو نہیں جائے گا، خوشی ہی ملے گی، تو بس اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔